حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ہدایت کی طرف دعوت دی اسے اس پر چلنے والوں جتنا ثواب ملے گا، مگر ان کے اپنے عمل میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جس نے کسی گمراہی کی طرف دعوت دی اسے اس پر چلنے والوں جتنا گناہ ہوگا، اور ان کے اپنے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بلال بن حارث سے فرمایا، یقین کے ساتھ جان لو کہ جس نے میرے وصال کے بعد میری کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا اسے اس پر چلنے والوں جتنا ثواب ملے گا، اور ان کے اپنے اعمال میں کمی نہیں کی جائے گی، اور جس نے کسی گمراہی کا کوئی نیا کام جاری کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں ہیں اسے پیروی کرنے والوں جتنا گناہ ملے گا، اور ان کے اپنے گناہوں کے بوجھ میں کمی نہیں کی جائے گی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، اسے یاد رکھا اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ خیر و بھلائی کی چابیاں ہوتے ہیں اور شر و برائی کے تالے، اور کچھ ان میں شر کی چابیاں ہوتے ہیں اور خیر و بھلائی کے لیے تالے۔ بس خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے خیر و بھلائی کی چابیاں رکھ دی ہوں، اور بربادی ہے اس کے لیے جس کے ہاتھ میں برائی کی چابیاں رکھ دی گئی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا کسی محفل میں ذکر کرتا ہے تو میں اس محفل سے بہتر یعنی فرشتوں کی محفل میں تذکرہ کرتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ نیک اعمال کا رستہ آسان اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے نیکیاں آسان کر دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو رستوں میں گشت کرتی رہتی ہے، اور جہاں کہیں ان کو اللہ کا ذکر کرنے والے ملتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو بلا کر سب جمع ہو جاتے ہیں، اور ذکر کرنے والوں کے گرد آسمان تک جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ آسمان پر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ باوجود کہ ہر چیز کو جانتے ہیں پھر بھی پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں تیرے بندوں کی فلاں جماعت کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح اور تکبیر اور تحمید اور تعریف کرنے میں مشغول تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اگر مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہوتے، اور اس سے بھی زیادہ تیری تعریف و تسبیح میں لگے ہوتے۔ ارشاد ہوتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ عرض کیا وہ دیکھی تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ ارشاد ہوتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جنت۔ ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں دیکھی تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ شوق اور تمنا سے اس کی طلب میں لگ جاتے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے اگر دیکھتے تو کیا ہوتا؟
کہتے ہیں اور بھی زیادہ اس سے بھاگتے اور بچنے کی کوشش کرتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا تم گواہ رہو کہ میں نے اس تمام مجلس والوں کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ فلاں شخص اس مجلس میں اتفاقاً اپنی کسی ضرورت سے آیا تھا، وہ اس مجلس کا شریک نہیں تھا۔ ارشاد ہوتا ہے یہ جماعت ایسی مبارک ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو بھی بخش دیا گیا۔